نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا سوال یہ ہے کہ مشکلات عام طور پر کیا ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ بتائیے. اپنے اعمال، اچھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اولاد کی طرف سے، رزق کی کمی، مصائب خمسہ، 5 مصیبتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. عموماً سبب کیا ہوتا ہے، کیا کاز ہوتی ہے اس کی، کیا ریزن ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہاں آپ بتائیے. ہماری سوچ منفی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے ہی خیالوں کے گرداب میں رہتے ہیں اور اپنے ہی اندر ایک مشکل پیدا کیے رکھتے ہیں اپنی ذات کی طرف سے. نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی. یعنی مشکل کہاں سے اٹھتی ہے، آتی کہاں سے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے، یہ مشکل ہے. مشکلات کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ 5 مشکلات میں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم مشکل کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی مشکل خود ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کوڑ رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں. کبھی حسد کی آگ ہوتی ہے اندر بھڑکی ہوئی، کبھی غصہ، کبھی کوئی غم کھا رہا ہوتا ہے ہم کو، کبھی کوئی اور بہت ساری چیزیں، کبھی وسوسے ہماری جان کے لاگو ہوتے ہیں. تو سیلف انالیسس ضروری ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کی کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، یا جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے گمان کو ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بعضوں کا صرف گمان ہوتے ہیں ہمارے، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور وہ گمان ایک آندھی کی شکل اختیار کر لیتے. جیسے خاک ہوتی، تو خاک کے ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جو ہوا کے ساتھ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو خیر ڈسٹ اسٹارم جو آتے ہیں ڈیزرٹ میں، تو پچھلے دنوں ہم جدہ ہی آ رہے تھے تو راستے میں پوری دیوار جو تھی وہ مٹی میں دبی ہوئی تھی، وہ آندھیوں سے اٹھ کے تھی. تو بعض وقت یہ آندھیاں ایسے اٹھتی ہیں ہمارے اپنے اندر سے کہ خود ہم کو ہی دفن کر دیتی ہے. ہماری صلاحیتیں دب کے رہ جاتی، ختم ہو کے رہ جاتی. تو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہو سکتی، کہاں سے آتی مشکلات، کس کی طرف سے؟ اپنی ذات کے باہر نکلیے، لوگوں کی طرف سے. اب دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی ہم اتنی زیادہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کہ ہماری سانس گھٹنے لگتی ہے. اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا. اور بعض اوقات ہم زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں، لوگ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ناروا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، غصہ کسی پہ تو آپ پہ نکال رہا ہے کہ، اور کوئی آپ کو ایسا الزام دے رہا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. بعض اوقات آپ کی ذات پہ، بعض اوقات آپ کے بچوں پہ، بعض اوقات آپ کے ماں باپ پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکھایا. بعض اوقات خاندان کو تانے مل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات استادوں کو، بعض اوقات کسی ملک یا قوم یا خاص علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور آپ کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یا ریشزم کا شکار ہو جاتے ہیں آپ. تو یہ سب چیزیں ہیں نا. اس میں کریں کیا؟ کیونکہ ہم بچ نہیں سکتے. جسے وہ دعا میں بھی آتا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان. تو تیسری مشکل آتی ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. ذات، لوگ، شیطان. اپنے اندر کے جو وسوسے اٹھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے نفس کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، جو ابال آتے ہیں، جو خیال آتے ہیں، وہ ہم کو پتا ہے. اسی طرح اپنے نفس کے بعد آس پاس کے لوگ اور پھر اس کے بعد شیطان. اچھا، اپنے اندر کا بھی بعض وقت نہیں پتا چلتا، خصوصاً جب انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جو کہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. لا یشعرون ما یشعرون، خود سے آگاہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ایک غفلت کی کیفیت ہے. نہ اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی، اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے، ان کا اعتراف کہاں کرنا، توبہ کہاں کرنی، معافی کیا مانگنی. حالانکہ مصیبت کی وجہ وہی بنے ہوئے ہیں سب کچھ. ناشعوری کی کیفیت. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں وہ تو ہم کو خوب سمجھ آتے ہیں. گناہ بھی کرے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بعض وقت کوئی سیدھی بات کرتے تو ہم کو الٹ لگ جاتی ہے، کیونکہ اپنے اندر وہ ریفلیکشن کچھ اور آ رہا ہے. کیونکہ اگر شیشہ صاف ہو نا تو شکل کچھ اور طرح نظر آتی ہے، اور اگر شیشہ میلا ہو تو کوئی شکل کچھ اور طرح نظر آتی ہے. اینک کے فرق سے چیزیں بدل جاتی. اگر آپ کی اینک دھندلی ہوئی ہے تو آپ چیزوں کو مختلف طرح دیکھتے ہیں. صاف شفاف کرسٹل کلیئر ہے سب کچھ تو چیزیں اور طرح دکھیں، باریک باریک چیزیں نظر آنے لگیں، حقیقت سے آگاہی اور طرح ہوتی ہے. تو بعض اوقات لوگوں کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتی، مگر وہ ہمیں تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے شیطان کی ساکٹیں اور شیطانی وسوسے اور شیطانی جو جلوار ہے. جب ایک شخص صرف خود دیندار ہوتا ہے نا تو اس پہ کم شیطان ہوتے ہیں. جب وہ دین کی دعوت دینے لگتا ہے تو شیطان فوجیں لے کے آ جاتا ہے اور ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب مشکل یہ کہ شیطان نظر نہیں آتا. ایک دشمن جو نظر آتا ہے اس کا تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں. مثلا جس کسی انسان نے ہم کو تکلیف دی تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس سے بول چال بند. یہ جو بول چال بند ہونے کا فلسفہ یہ یہی ہے نا کہ چونکہ یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے اس لیے ہم اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے، کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، بات ہی ختم. لیکن شیطان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدو مبین کہا، کھلا دشمن، نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ مبین ہے، اس کی کارستانیاں بہت واضح ہیں. وہ ڈائریکٹ ہم پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور لوگوں پر رو کر ان کے ذریعے بھی ہم پر آتا ہے. یعنی ایک تو براہ راست وہ زیادتی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر وہ لوگوں کے کانوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر ان کی زبانیں ہمارے خلاف بولنے لگتی ہیں یا وہ ہمیں ستانے لگتے ہیں یا وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مرض کے علاج کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے. مثلاً آپ کے پیٹ میں درد ہوئی، سر میں درد ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو 10 ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی اپنا یورین بھی ٹیسٹ کرا کے لائیے، اپنا بلڈ بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں، شان پھٹک دیتے ہیں کیا ہے آپ کے اندر، کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں دوا دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کو ہے کیا، تو ہم کیا دوا دے دیں، ہم تو نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ پتا ہو کہ مرض کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں، نفس، انسان اور شیطان، ان تینوں میں سے پھر خود سب سے بڑا دشمن خود انسان کا اپنا نفس ہے، کیونکہ وہی قبول کرتا ہے انسانوں اور شیطانوں کے شر کو. اگر اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اگر اس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر انسانوں کی باتیں بھی وہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی، اور پھر شیطان کو بھی ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ تو گندی جگہ پہ آتا ہے اور ٹھکانا اس کو گندی جگہ پر ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جنات کہاں آتے ہیں، واش روم، خاص طور پر وہاں جاتے وقت دعا سکھائی گئی تو گندگیوں پہ آتے ہیں. ہمیں پاک صاف رہنے کے لیے کہا گیا، جسمانی صفائی، منہ کی صفائی، یعنی جتنی صفائی اور طہارت اسلام میں ہے کسی دین میں نہیں. کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، بلکہ ابتدائی وحی میں کیا حکم دیا گیا، بالکل شروع میں کیا سکھایا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. پہلا سبق
کپڑے صاف رکھو، پاک رکھو، اور گندگی کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، شرک کی ہو یا بد اخلاقی کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی بیماری کو جانے اور پھر اس کا علاج کرے. جاننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت دی ہے. وہ آئینے کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بشرطے کہ ہم خالی ذہن ہو کر قرآن پڑھیں. خالی ذہن ہو کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے جو خیالات ہیں، جو ہمارے خاص نظریات ہیں، یا جو ہم سوچتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے ہم فوکس کریں کہ یہ میرے لیے اترا ہے، یہ میری ہدایت کے لیے. کیونکہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہی ان کو ہے جن کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ بھی دل کی کیفیت ہے نا، کہ جن کے اندر شوق ہوگا، جن کے اندر ایک احساس ہوگا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے راہیں آسان ہو جائے گی. جب آپ قرآن پاک کھولیں تو اپنی جہالت کا اعتراف کریں. جب میں قرآن پاک کھولتی ہوں میں کہتی اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ مجھے سکھائیں گے، اور اس طرح سکھائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکھوں. جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، جیسے آپ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دی. مجھے کچھ نہیں، میں نہیں جانتی. فإنك تعلم ولا أعلم، تو علم رکھتا میں علم نہیں رکھتی. تو اگر ہم سچی نیت، سچے دل کے ساتھ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور لوگوں کے نظریات اور لوگوں کے حالات کو اس میں نہیں فٹ کریں گے، بلکہ یہاں جو کچھ ہے اس کی نظر میں ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں کیا ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے لیکن جو ہم کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عمل ایک دن کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، ایک کورس کا نہیں ہے. یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل. اب جیسے الحمدللہ آخری اشرے میں آپ سب نے بھی قرآن پاک سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. رمضان کے ہے قرآن کا مہینہ کسی نہ کسی طرح. تو میں جس وقت قرآن سنتی تھی تو میں اپنے آپ کو بس دیکھتی رہتی تھی، اچھا یہ ہے میرے لیے، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ترجمہ سمجھ آ رہا ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے معنی سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے، اپنے تو کچھ نہیں تھا، اس نے سمجھا دیا. تو اب جب سمجھ آ گئی تو پھر میں کر کیا رہی ہوں، اور اگر میں کر نہیں رہی تو یہ تو تب بوجھ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باہر سب سے لڑنے کی بجائے، سب کو برا بھلا کہنے کی بجائے، اور سب کو شک کی نظر سے دیکھنے کی بجائے خود اپنی اصلاح کریں. آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں. اچھا مسئلہ شروع میں آپ پڑھتے ہیں، مطلب ان کی تلاوت کی پرسوں کی، اس میں امام صاحب نے پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَمَا يَشْعُرُونَ. اچھا تو شعور کیا ہوتا ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے شعور ہے؟ پھر آگے آتا ہے کہ منافق جو جھوٹ بولتے ہیں. کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی جھوٹ سے مکمل طور پر خالی ہوگی؟ ہم اپنے بارے میں بڑی جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اپنا محاسبہ مسلسل کرتے رہے نا کہ اچھا یہ بات کہی تو کیوں کہی، دوسروں کی باتوں پہ تو بہت انالائز کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اپنے کو تو کرتے کوئی نہیں. تو جب ہم اپنے اوپر نظر کرنا شروع کریں گے تو ایسی مصروفیت ہوگی کہ پھر دوسروں کی باتیں سننے سے بھی گھبراہٹ ہوگی، اور ان کے اوپر توجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں فالتو فضول باتیں سوچنے کا، کیونکہ آپ لگے ہوئے کسی کام، آپ کو کام مل گیا. تو جب یہ کام مل جاتا ہے نا تو آپ ایک مسلسل اپنا انالیسس کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں اس کو جذب کرتے ہیں، وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے. بارش کی طرح قرآن پڑھتے ہو ایک رحمت
برستی ہے، پھر وہ آپ اپنے اندر جذب کرتے جاتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر ایک بیریئر ہے نا کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا اور مجھے تو سمجھ ہے سب کچھ اور مجھے کیا کوئی سمجھائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اندر جذب نہیں ہوتا. تو وہ جو اس کی برکت ہوتی ہے نا دل کے اندر اترنے کی، اور ایک ٹھنڈک ہوتی ہے اور ایک کیفیت اندر آتی ہے جذب کی، ایک شوق کی، وہ اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان خالی ذہن ہو کے پڑھے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے لیے پڑھے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے عمل کو بدلنے کی فکر کرے اور اس کے اندر مشغول ہو جائے. دوسری چیز آ جاتی ہے پھر لوگوں کی باتیں، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف جو ہمیں اکثر پریشان کرتی ہے اور ہم مسکین بن جاتے ہیں. کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی ایسے دکھی اور غمگین، اور بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، خود پہ ہی کیفیت گزری ہوگی. تو اس وقت سوچیں کہ میں جو کسی کی بات پہ دکھی ہو رہی ہوں تو اس میں میرا اپنا کتنا ہاتھ ہے. دوسرے کی جگہ پہ رہ کے دیکھیں اپنے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ آج جو کوئی میرے ساتھ کر رہا ہے کیا میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا تھا کبھی. کیونکہ جب ہم کسی کو چوٹ لگاتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جب ہمیں لگتی ہے تو پھر یاد آتا ہے او ایسے تو میں نے فلاں کے ساتھ بھی کیا. اللہ تعالیٰ یاد ضرور کروا دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو اس وقت ان کی جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ ان کی زیادتی یا غلطی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی کیسے کی جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا ہاتھ روکو، ظالم کو ظلم سے روک دو. یہ کام ہوتا ہے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. بہت سے لوگ پیٹھ پیچھے بہت باتیں کریں گے، سامنے کسی کو اس کی غلطی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہے گا یا یہ کو مائنڈ کرے گا. تکلیف دہ کام ہوتا ہے نا. تو پھر یہ تدبیریں سوچیں گے آپ، طریقے سوچیں گے. ہمدردی جب ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا ان کی کیسے مدد کریں کہ اخلاق ایسے نہ ہو. اب مثلاً اگر بچے کام خراب کر رہے ہیں تو ضرور سوچیں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں ایسے. جو عقل مند مائیں ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بھوکے ہیں، یہ ان کو توجہ نہیں ملی، ان کو آرام نہیں ملا، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی. ان کو اگر عورتوں کو باتیں کرتے سنے نا تو کہتے ہیں بچہ آج اس کی نیند نہیں پوری ہوئی اس لیے آج یہ کھا بھی نہیں رہا، آج یہ بات بھی نہیں کر رہا، آج یہ ضد کر رہا ہے، آج یہ ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. سب حقیقت ان کو معلوم ہو. تو تجربے سے پتہ چلتا ہے نا، کر کر کے سمجھ آتی، سن سن کے پھر انسان سمجھنے لگتا ہے اسی باتوں. تو بہت سے لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں. اب مثلا شوہر غصہ کر رہا ہے آپ کو، آپ مظلوم بن گئے کہ میں نے سارا دن انتظار کیا اور آ کر تو غصہ میرے پہ غصہ، اور یہ کام کیوں نہیں ہوا اور وہ فلانا کیوں نہیں اور وہ. اور ہم پھر سمجھتے کہ یہ انتہائی خراب شخص ہے اور اس کو تو مجھ سے کوئی محبت نہیں اور کوئی ہمدردی نہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہے کہ زندگی گنوانا ہے. اور بس شیطان پھر آ جاتا ہے بیچ میں اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور فتنہ فساد گھر کے اندر اور ساری خوشی غارت. چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ہنگام بنا لیتے ہیں. حالانکہ ہم تھوڑی دیر ذرا سوچیں کہ کیا وجہ ہو، میری کتنی غلطی. بس اگر بات شوہر ہوتے ہیں ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ گھر آئے تو گھر جو ہے وہ کباڑ خانہ بنا ہو. کیونکہ بچے عموماً کیا کرتے ہیں، یہ اٹھا پھینک، وہ پھینک، وہ پھینک، وہ پھینک. کیونکہ ان کو بس میں کچھ کرنے کو نہیں نا، تو سارا دن یہ کچھ کر رہے ہیں. ان کی کوئی پازیٹیو مصروفیت ہوگی تو وہ بھی کہیں مصروف ہوگی. تو اس وقت اگر تھوڑی دیر صرف خاموشی اختیار کریں، چپ کر کے سنیں، بجائے اس کے جواباً چیخنا شروع کر دیں. مظلوم ہو کر کسی معاملے کا اینڈ ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت ظالم ہونا. وقتی طور پر آپ غصہ تو نکال لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود ہی برا لگنے لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا. آپ ظالم بن چکے ہیں زیادتی کر کے. شروع اس نے کیا لیکن اب آپ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ایک بات کہی تھی، آپ نے 2 کہہ دی، زیادہ ناروا بات ہوگی. لیکن ایسے وقت میں خود کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے.
تو خواہ شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست ہوں، مہمان ہو، رشتے دار ہوں، ساتھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی طرف سے خوشی بھی پہنچتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ وہ شوہروں کی وجہ۔ اس سے تو اتنا استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہو جائیں گے، چھوٹی سی بات پہ کہیں گے ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، حالانکہ گھر خوشیوں سے بھرا پڑا ہے، لوگ دیکھ کے ہمیں رش کر رہے ہیں، کیا شاندار گھر ہے یا کیا شاندار زندگی ہے، اور ہم ہیں کہ رو رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری تو پسند نہیں آئے گی۔ تو شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شخص ایسا کیوں کر، بچہ کیوں بدتمیزی کر رہا ہے، شوہر کیوں بدتمیزی کر رہا ہے، بہن بھائی مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں ہم سے، اس لیے ہمارے ساتھ کچھ نہیں رہتے۔ بہت سے لوگوں میں بھی کہتے سمجھ نہیں، جب کوئی تنقید کرے تو اس صرف یہ کہہ کہ مت ڈال دیں کہ وہ حسد کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ دوسرے کی تنقید کو، دوسرے کی ناراضگی کو یا دوسرے کی بے رخی کو سنجیدگی سے لیں اور ضرور اپنا تجزیہ کریں کہ آج اگر میں نہیں قبول کرتی اس غلطی کو جو دوسرے نے میرے لیے پوائنٹ آؤٹ کی تو کل قیامت کے دن تو یہ سامنے آئے گی۔ بس اگر کسی کا ہمارے بارے میں یہ امپریشن ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک امپریشن ہوتا ہے دوسروں کا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے اعمال اور ان کے آثار کے امپریشن، ہم میں سے ہر ایک کا امپریشن۔ اچھا، ابھی جیسے حرم میں دعائیں مانگ رہی تھی نا سب کے لیے، مختلف اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتے داروں، بہن بھائیوں، ہر ایک، تو میں نے اس طرح کیا ہوا تھا کہ اپنی ذات سے شروع کرتی تھی پہلے چکر میں، دوسرے میں خاندان اور تیسرے میں دوست احباب اور پھر اپنے شاگرد اور پھر مسلمان اور امت اور پھر ساری دنیا کے لوگ، اس طرح کرتے دائرہ بڑا کرتے ہر چکر کے ساتھ دائرہ بڑا کر لیا دعا کرنا۔ اچھا، جب میں نے اپنے جاننے والوں کے لیے دعائیں مانگنی شروع کی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ہر ایک کے لیے جو میرے دل میں اس کا خیال آئے گا نا اس کے مطابق دعا کروں، جو اس کا امپریشن ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ میں جب مانگ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی کہ اچھا میرے دل میں اس شخص کے لیے یہ جذبات ہیں، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا کیا چھپتا نہیں ہے، ہمارا معاملہ لوگوں سے بھی مخفی نہیں ہوتا۔ ہم جتنا مرضی تصنع کر کے کسی کو وقتی طور پہ راضی کرنے کی کوشش کریں، مگر ہمارے اندر کی جو میل ہوتی ہے وہ دکھ کے رہتی ہے، وہ پتہ چلتی ہے دوسروں کو۔ صرف باتوں سے کسی کو بہلا نہیں سکتے، اخلاص سے ہم جو معاملہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے وہ اصل امپریشن بنتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی طرف سے جب تکلیف پہنچے یا لوگ ہم پہ کوئی بات کریں کہ یہ فلاں بہت پراؤڈ ہے، مثلا مجھے اگر کوئی کہہ دیتا ہے یہ بہت پراؤڈ ہے، تو ہو سکتا ہے میں کہوں ہاں یہ چونکہ مجھ سے جیلس ہے اس لیے مجھے پراؤڈ کہہ رہی، میں تو کوئی نہیں۔ رائٹ اوے اپنے آپ کو نگیٹ کر کے تسلی کر لی اور اپنے آپ کو خود ہی پاکیزگی کا ٹھپا لگا دیا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے پراؤڈ کیوں کہا، میں نے کون سی ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے میرا یہ امپریشن بن گیا۔ کوئی ہے نا غلطی، چاہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی جان بوجھ کے کی غلطی ہے یا انجانے میں مگر ہے صحیح کچھ، لہذا مجھے اپنے آپ کو پھر ریوائز کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص پراؤڈ مشہور ہوتا ہے یا اس کا امپریشن پراؤڈ کا بن جاتا ہے۔ مثلا سلام میں پہل نہ کرنا، عاجزی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ آپ سب کو اللہ نے آنکھیں دی، عقل دی، سمجھ دی۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے امپریشن کیوں بنتے ہیں۔ مثلا منہ پھیر کے بات کرنا کسی سے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی غلطیوں پہ بس نظر رکھنا، ان کی خوبیوں کو نہ دیکھنا، تو ہمیں پھر وہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ جو دوسرے کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو بہت دعا کیا کریں جن سے آپ کو چڑ ہو۔ اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں پھر کسی کے اوپر آ کے آپ رک جاتے ہیں، کیا کروں اس کے لیے، اس میں کم ہی کر مارا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اسکالر سے ملی، الحمدللہ عمرے کے دوران اللہ کے فضل سے بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو ان کی ایک بات سے میں بہت امپریس ہوئی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے
آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اور پھر جو شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں. مثلا انہوں نے کہا کہ میں پچھلے دنوں ایک کوئی کام کرنے جا رہا تھا تو اس شخص نے میری بہت مخالفت کی, بہت تنگ کیا, میں عاجز آ گیا. پھر میں نے اپنے پیسوں سے اس کے لیے کسی سے عمرہ کروایا جس نے مجھے تنگ کیا تھا. یہ ہوتا ہے اخلاق. اگر کوئی اپنے دشمنوں یا تنگ کرنے والوں یا ستانے والوں کے لیے اتنی خیر خواہی رکھتا ہو, اس کی بات میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. کیونکہ اس سے پہلے ایک دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو تھوڑا سا آپ بتائیں کچھ چیزیں, کچھ نصیحتیں کریں. انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی سوال ہے؟ جس نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا. ماشاءاللہ ان کے جواب سے بہت ہی خوش ہوا. یہ بہت کم لوگوں سے سیٹسفائی ہوتا ہے. بچے آج کل کے ینگ جو ہیں ان کے دماغ اور طرح ہوتے ہیں. میں سوچتی رہی, غور کرتی رہی, میں ڈھونڈتی رہی کہ اس شخص کے اندر کون سی ایسی خوبی کہ جس نے ان کی بات میں ایسا اثر ڈالا ہے کہ جو ہماری بات میں نہیں. ہم میں سے اکثر مائیں کہتے ہیں وہی بات ہم کہتے ہیں تم لوگ کو سمجھ نہیں آتی, کوئی اور کہتا ہے تو تم لوگ مان لیتے ہو. ہماری کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو؟ کہاں ہم میں کمی ہے؟ تو جب انہوں نے یہ مثال دی تو واقعی مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا. نیک لوگوں کی جو مجلس ہوتی ہے, جو صحبت ہوتی ہے, اس سے انسان عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کسی کی ساس نے بہت ستایا, کسی کی بہو نے بہت ستایا, کسی کی نند نے ستایا, کسی کی بھابھی نے ستایا, کسی نے یہ تو چک 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 گھروں میں لگی رہتی ہے اور زندگی آرام کیے رکھتے ہیں. غیبتیں اور باتیں اور امن سکون برباد اور لڑائیاں اور فساد, کیونکہ شیطان کا کام ہی لڑانا ہے. اور دوسرا یہ کہ کل بھی وہ تلاوت ہو رہی تھی تو لا یزالون مختلفین, اختلاف تو باقی رہے گا, اینڈ تک رہے گا, ختم نہیں کر سکتے. پھر میرے خیال آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اوپر سے بھیجا تھا نا انہیں نیچے, حضرت آدم کو اتارا تھا تو ایک بات کہی تھی, چھوٹا سا آیت کا حصہ جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے. میں دیکھتی ہوں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, ماں باپ اور بچوں کے درمیان بدگمانیاں شیطان نے ڈالی ہوئی ہیں, بہن بھائیوں کو نہیں اکٹھے ہونے دیتا, دوستوں کے درمیان, محبت کرنے والوں کے درمیان, ایک دوسرے کے چاہنے والوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے. بعضکم لبعض عدو, اس دشمنی کی طرف جانا بہت آسان ہے. اصل امتحان ہی یہی ہے کہ اس سے نکلنا ہے اپنے بعد. اور یہ آپ کسی سے لڑ کے اس کو نہیں ہرا سکتے کہ اس کو آپ سنپ کر دیں کہ تم خراب ہو. نہیں, ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے. اور حقیقت یہ کہ جو اپنے آپ سے لڑنا جان لیتا ہے نا, اس کو پھر کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی, پھر دوسرے خود ہی دوست بن جاتے. اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے دلوں میں محبت کو ڈالتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں تو پھر دوسرے آپ کے لیے کیوں نہ غائبانہ طور پہ خیر خواہ ہیں. تو لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا, اگر وہ برے ہوں تو ان کی مدد کرنا کہ اس برائی سے نکل آئیں, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا, تواضع اختیار کرنا, انسان ہونے کے ناطے ان کی کمزوریوں سے درگزر کرنا کہ انسان ہے نا, کمزور ہے اس لیے یہ کرتے ہیں. اور پھر جو مشکلیں حل نہ ہوں اللہ سے دعا کرنا, بجائے اس کے کہ شوہر سے لڑے انسان. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ہر امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر اور کوئی اور ہوتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے. پھر اس کے بعد شیطان, تو شیطان سے بچنے کے لیے جو تدبیریں بتائی گئی ہیں اور اس میں ذکر اذکار بھی ہیں, موعظتین ہیں, صبح و شام کی دعائیں ہیں, اور جن راستوں سے شیطان آتا ہے ان رستوں کو, ان دروازوں کو بند کرنا. قرآن مجید کو پڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کس کس چیز کا حکم دیتا ہے, بتائیں گے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یا امرکم بالفحشاء, فحشاء میں آتی کھلی برائی.
اچھا ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ فحشاء جو ہے وہ صرف بس حجاب نہ لینا ہے یا کوئی ٹھیک ہے وہ ایک پارٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، دوسرے کے سامنے بڑھ چڑھ کے بولنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب اسی میں آتا ہے. شیطان اکساتا ہے اور ہم اس منہ کا دہانہ کھول دیتے ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، بہت ہی مجھے اچھی لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، صحابی تھے. تو ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود تھے. یعنی اپنے ساتھ 3 اور ساتھیوں کو لے کر ان کا حال چال پوچھنے کے لیے گئے. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے اہل خانہ ان کے ارد گرد اکٹھے تھے. آپ نے دریافت فرمایا قد قضا، فوت ہو گئے؟ یعنی سارے جو اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوا ان کو؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اپنے ساتھی کی تکلیف دیکھ کے، اور جب حاضرین نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے. ہوتا ہے نا عام طور پہ ایک روئے تو سب کا دل پسیج جاتا ہے. آپ نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ یعنی غور سے سنو. ان اللہ لا يعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ کسی کو آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، رونے کی وجہ سے نہیں دیتا. کیا آپ رونے لگ گئے ان کی تکلیف دیکھ کے؟ یا جب کسی کی وفات کی خبر سنتے تو ہم رونے لگتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو ذرا حیران ہوئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا دیکھو آنسو سے عذاب نہیں آتا اور نہ دلی غم پر اللہ پکڑتا ہے. ولا بحزن القلب، اگر دل غمگین ہے، کوئی دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے. ویسے بعد میں ہم دوسروں کے دکھ کو تو کام اپنے سے زیادہ ہی غمگین رہتے ہیں. تو چلیں اپنے پہ بھی رہیں، غمگین دل ہونے کی وجہ سے نہیں پکڑ. ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم، بلکہ اس کی بنا پہ عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے. زبان یہ اتنا خطرناک آلہ ہے، اتنا خطرناک کہ سارے فساد شروع یہاں سے ہوتے ہیں. آپ کسی کو ایک بات کہتے ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور 2 سناتا ہے، پھر آپ اس سے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ جہاں رکنا چاہیے وہاں نہیں رکتے اور آگے تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے دراصل؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کتنی رحیم ماں ہوں. دیکھا ماں کو مارتے ڈانٹتے. آج میں جا رہی تھی کہ لفٹ پہ چڑھی تو ایک بچی تو بہت پیاری سی تھی، 7-8 سال کی ہوگی، وہ اپنا بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی. تو ذرا سے اس کو اندر آنے میں دیر لگی تو اس کی امی نے سب کے سامنے اتنی بری طرح اس کو ڈانٹا تو مجھے رحم آیا. میں نے کہا کہ اگر ماں یہ دیکھ لے کہ اس بچے کی ایج کتنی ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، تو بچے تو آگے پیچھے کریں گے، دیر کریں گے، سویر کریں گے، وہ کچھ کریں گے. تو چلے گھر میں تو ہم ڈانٹتے ہی ہیں، کم از کم بازار میں تو نہ بےزتی کریں کسی کی. کیا بچے محسوس نہیں کرتے؟ اپنا بچپن یاد کیجیے کہ جب ابو نے بہت سختی سے کہیں بات کی ہو، کسی کے سامنے ڈانٹا یا امی نے، یاد ہے آج تک؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کس موقع پر کیا ڈانٹ پڑی تھی، وہ نہیں بھولتی. پیار کم ہی یاد رہتا ہے، کتنی کیئر کی لیکن ڈانٹ نہیں بھولتی. اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی رحیم نہیں ہوتی. چلے اگر آپ بہت مہربان ہیں، اچھا مہربانی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب آپ کا دل باغ بار ہو تو اس وقت آپ ان کو ساتھ لگا لیں، چمٹا لیں اور پیار کر لیں اور بے وجہ کے گال کھینچیں. ادھر بھی ہم ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ چلا رہے ہیں، مائیں سنتی نہیں، مجھے لگتا بہری ہو گئی ہیں. اکثر لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رو رہا، ایسا لگتا ہے ماں سن ہی نہیں رہی، حالانکہ صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ اس کو اٹھائیں، بس ساتھ لگا دیں، چپ ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن نہیں کبھی سنا. ورنہ جو بچے قرآن سنتے ہیں نا گھروں میں،
وہ حرم جا کے نہیں روتے, بالکل نہیں روتے. وہ قرآن لگتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, سننے کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھا ہاں یہ تو وہی آواز آ رہی ہے. وہ ان کے لیے مانوس ہے. تو جو نہ گھر میں سنتے ہیں نہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ جو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ سب چپ ہو گئے اور ایک زوردار آواز آ رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, چیخ چیخ کے برا حال کر لیتے ہیں. تو اس وقت اس بچے کے لیے کون مہربان ہو سکتا؟ کوئی اور تو ہاتھ بھی لگائے گا, اس سے بھی زیادہ روئے گا. تو ماں ہی کو سنبھالنا چاہیے, اس کو اٹھانا چاہیے, گلے لگانا چاہیے, پیار کرنا چاہیے. اس طرح بچے آواز میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ماں کو رحم نہیں آتا. اسی طرح اور ہمارے آس پاس کون ہے؟ ہمارے شوہر. ان کو کوئی تکلیف ہو, ان کو کوئی ضرورت ہو, ان کو کوئی مسئلہ ہو, تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک بوڑھے کپل کی کہانی پڑھ رہی تھی, کسی نے انٹرنیٹ میں مجھے بھیجی ہے, کہاں سے باہر. اس میں لکھا کہ ایک بہت کامیاب یہ کپل ہے اور اس میں خاتون سے پوچھا گیا کہ اتنی آخری زندگی تک آپ لوگوں کے درمیان محبت اور رحمت اور مودت کیسے ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر جب آتے ہیں گھر تو بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں, ہم بولتے رہتے ہیں تو میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں اور جواب نہیں دیتی. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں آ کے پوچھتی ہوں اچھا چائے پی نہیں تو پانی, ہنس کے دیکھتے ہیں تو میں بھی ہنس پڑتی ہوں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے کہ میں ان کی ضرورت کا خیال رکھتی ہوں. آخر تھکا ہوا آیا ہے, اس کو بھوک لگی ہوگی, اس کو تو ہمدردی چاہیے کہیں سے. کوئی روتا کب ہے یا چیختا کب ہے یا غصہ کب کرتا ہے, بعض اوقات اس کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ ہم گھر سے نہیں ملتی. اسی طرح باقی ہمارے دوست احباب ہیں, رشتے دار ہیں, بس ہر ایک کے لیے رحمت بن جائے, رحمت دیں. اور جب ہم دوسروں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں, ان کے لیے خیرخواہ بن جاتے ہیں, تو اس سے کچھ بہت بڑا خرچ نہیں آتا. بس اپنے اوپر تھوڑے سے کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن نہ کریں. اور اس کے لیے میں نے یہ کتاب پچھلے دنوں میں نے دیکھی تھی, وہاں مسجد نبی کی جو لائبریری ہے, کچھ پڑھی میں نے, مجھے بہت ہی پسند آئی, تو پھر میں نے یہ لے لی. اور میں انشاءاللہ سوچ رہی تھی کہ اپنے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو جائزہ لوں, اور پھر اسی طرح اوروں کو بھی